السلام علیکم۔ میں آج ریڈ کروں گی نمرہ احمد کے ناول ہوم گرل کا باب دہم، رنگ ریس۔ رنگ، یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ مجھے رنگ بہت پسند ہیں۔ رنگ ہماری زندگیوں کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہمارے کپڑوں کے رنگ، موسم کے رنگ، گھر کی دیوار کے رنگ۔ ہر شخص کے اپنے بھی کچھ رنگ ہوتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں بس گلابی رنگ خریدتی ہیں، کچھ گولڈن کی طرف جاتی ہیں، کچھ کو سیاہ بہت پسند ہوتا ہے۔ رنگ ایسا موضوع ہے جس پہ میں گھنٹوں بول سکتی ہوں، لیکن آپ مجھے گھنٹوں سن نہیں سکتے۔ آپ کا اپنا نقصان ہے اس میں ویسے۔ اس لیے میں بولنے کی بجائے ان اہم نکات پہ بات کروں گی جو کسی بھی ہوم گرل کو معلوم ہونے چاہیے۔ اپنے کمرے یا گھر کی لک بدلنے کے لیے سب سے بنیادی شے پینٹ کا رنگ بدلنا ہے۔ پینٹ سارے کمرے کو بنا یا بگاڑ سکتا ہے۔ جیسے میک اپ آپ کو سجاتا سنوارتا ہے، پینٹ آپ کا میک اپ ہے اور ڈیکور آپ کی جیولری ہے۔ پردے آپ کا لباس ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان نے دیواروں پہ رنگ لگانے کا کام کوئی 20,000 سال پہلے شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ خیر ہمیں کیا، تاریخ جو بھی کہے، ہمیں تو اپنے کمرے اور اپنے گھر سے غرض ہے، اور غرض بھی اپنے کمرے اور گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنا گھر سجاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھنا کہ امریکہ والی خالہ کی بیٹی کے کمرے کا پینٹ کیسا ہے، یا فلاں فرینڈ کے ڈرائنگ روم کو اس نے کیسے سجا رکھا ہے۔ ہر گھر کا محل وقوع، ضروریات اور طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو کاپی نہیں کرنا، انسپائر ہونا ہے، آئیڈیاز لینے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں اپنے انداز میں لاگو کرنا ہے۔ اگر آپ اچھا پینٹ منتخب کر لیں تو آپ کے کمرے کے اکثر عیوب چھپ جائیں گے۔ آپ صرف پینٹ سے اپنے چھوٹے سے گھر کو ایک بہت ایلیٹ لک دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے گھروں کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کا گھر ایسا ہے جیسے ٹی وی میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے پاکستانی ڈرامے دیکھے ہیں تو ان کے بڑے بڑے گھروں کی سجاوٹ اکثر نہایت مایوس کن ہوتی ہے۔ مجھے ان امیر لوگوں پہ رحم بھی آتا ہے جو ان گھروں کے مالک ہیں۔ ان کا ڈیکور دیکھ کے لگتا ہے کہ گھر کے مالک کے پاس جگہ بہت تھی اور پیسہ بھی تھا، لیکن سینس نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیسی لوگ جب نیا گھر بناتے ہیں تو بغیر تھیم سوچے اس کے لیے خریداری کرتے ہیں، جو اچھا لگا اٹھا لیا، یہ نہیں سوچا کہ اس کو بالخصوص کہاں لگانا ہے۔ آپ کو ہر رنگ کا ڈیکور نہیں خریدنا، اپنے کمرے کے تھیم کے لحاظ سے خاص رنگوں کا ڈیکور خریدنا ہے جو فرنیچر، فرش اور دیواروں سے میچ کرے۔ آپ کا گھر یونیک لگے یا نہ لگے، وہ آپ کا ہی لگنا چاہیے۔ میں جب کوئی کمرہ نئے سرے سے پینٹ کر کے سجاتی ہوں تو سیم اس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ لگ ہی نہیں رہا ہمارا گھر ہے، مگر آپ کا گھر آپ کا ہی لگنا چاہیے۔ آپ نے اس کو یوں سجانا ہے کہ اس کی ہر سجاوٹ آپ کے کام آئے۔ اگر آپ نے بہترین پینٹ دیکھنا ہے تو ترکش ڈراموں میں دیکھیں۔ اگر آپ کو چھوٹے گھروں کو سجانے کا سینس چاہیے تو ترکش ڈراموں کے ڈیکور دیکھیں، بڑے گھروں کے بھی، چھوٹے گھروں کے بھی۔ ترک بہت نفیس اور سلیقہ مند قوم ہے جو ایک چھوٹے سے ڈھابے کو بھی اتنا اچھا سجا دیتی ہے کہ انسان کہتا ہے سادگی میں اتنا حسن ہو سکتا ہے کیا؟ ہمارے گھر عموماً ترکوں کے گھروں سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن سجانے کا سینس نہیں ہوتا، اس لیے وہ اتنے پیارے نہیں لگتے۔ امریکی ڈراموں کے گھر بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ڈرامے عموماً سیٹ میں بنے ہوتے ہیں۔ لیکن انٹرنیٹ پہ یہ سب سے اچھا ڈیکور اور ہوم امپروومنٹ امریکی ہاؤس وائز سکھاتی ہے۔
اگر آپ امریکی ہاؤس وائفس کے بلاگ دیکھیں تو وہاں آپ کو بہترین اور سادہ ڈیکور کی مثالیں نظر آئیں گی۔ ان ٹھنڈے ملکوں کا گھر کو پینٹ کرنے اور سجانے کا طریقہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ پاکستان میں ٹھنڈے ممالک سے مختلف انداز میں پینٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ان ممالک کے طرح رنگ و روگن کرنا شروع کر دیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر بھی اعلیٰ پائے کے ہوٹلز کے کمروں جیسے بن سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی احساس سے کمتری کی کوئی بات نہیں۔ اچھی چیز جہاں بھی دیکھو اس کو سیکھو۔ مغربی بالخصوص امریکی عورتوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ گھر نہیں بنا سکتی، لیکن کبھی آپ اصلی امریکی بیویوں سے ملیں، وہ ہماری اکثر عورتوں سے زیادہ سگھر اور سلیقے مند ہوتی ہیں۔ ڈربے جتنے گھروں کو بھی ایسے نفاست سے سجاتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دوسرا، ان ممالک کے لوگوں کو رنگوں کو درست طریقے سے استعمال کرنے کا فن بھی آتا ہے۔ سفید رنگ کو ہی لے لیں۔ ہمارے ہاں چونکہ گرد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں سفید رنگ کا استعمال مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیواریں سفید کر دی جاتی ہیں، جبکہ مغربی دنیا والے صرف چھت کو سفید رکھتے ہیں یا دروازوں، کھڑکیوں اور بعض اوقات فرنیچر کو بھی۔ عموماً فرنیچر کو وہ مختلف ٹونز میں رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں سفید کا رواج نہیں ہے کہ جلد میلا ہو جاتا ہے۔ دروازے اگر سفید ہوں تو ان کو صاف رکھنا ایک پروجیکٹ ہے۔ ہمارے ہاں دروازوں کو رنگ دار اور دیواروں اور چھت کو سفید رکھا جاتا ہے۔ اکثر فرش بھی ماربل سفید کے ہوتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر سفید فرش بالکل پسند نہیں۔ مجھے گہرا ترین فرش پسند ہے۔ نیچے سب سے گہرے رنگ ہونے چاہیے، اللہ کی زمین کی طرح۔ اگر آپ کا فرش پہلے ہی ہلکے رنگ کا ہے تو اس پر ایک چھوٹا سا ڈارک رنگ کا رگ ضرور ڈالیں۔ قالین نہیں، صرف رگ، کیونکہ قالین تو بیماریوں کا مسکن ہے۔ دروازوں کو اگر آپ سفید پینٹ کر دیں تو یہ ایک طرح کا رسک ہوتا ہے، ان کو صاف رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ پینٹ استعمال کریں جو اسپاٹ فری ہوتا ہے اور اس پہ لگے داغ صاف ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں سفید لکڑی کا پینٹ ایک عجیب سی نیلاہٹ لیے آتا ہوتا ہے۔ کچھ برانڈز کے بریلینٹ وائٹ اچھے مل جاتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں ملتے۔ اگر آپ نے لکڑی پہ پینٹ کرنا ہی ہے تو بریلینٹ وائٹ کرنا ہے، یہ وائٹ کا سب سے روشن شیڈ ہے۔ اور یاد رکھیں دروازوں اور لکڑی کا پینٹ میٹ فنیشنگ میں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے گلوس فنش۔ ہمارے ہاں لوگ چمکدار پینٹ کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تیل والا پینٹ ہے، اس کو بعد میں صاف بھی کر سکیں گے اگر دروازہ میلا ہو گیا تو۔ حالانکہ میٹ فنش والے پینٹ بھی صاف کیے جا سکتے ہیں، اس لیے پلیز دروازے، کھڑکیوں اور فرنیچر کی فنش میں میٹ رکھا کریں۔ میٹ میں شائن نہیں ہوتی اور گلوس کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے رنگوں سے کھیلنا ہے تو آپ دروازوں کو یا تو بالکل سفید رکھیں یا بالکل ایسپریسو۔ یہ ہمارے گھروں کے لیے بہترین رنگ ہیں۔ ایسپریسو براؤن کا سب سے ڈارک شیڈ ہے جو سیاہ کے قریب ہوتا ہے لیکن سیاہ نہیں ہوتا۔ ایسپریسو یا سفید دروازوں کے ساتھ آپ دیواروں کا پینٹ کسی بھی رنگ کا رکھ سکتے ہیں، لیکن سنہری یا درمیانے بھورے رنگ کے دروازے سخت عذاب ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ رنگ دروازوں کے لیے بالکل پسند نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ہر طرح کا پینٹ نہیں جا سکتا۔ دیواروں کو رنگ کرنے کے آپشن محدود ہو جاتے ہیں، یوں ان میں کبھی بھی وہ گوگل والے گھروں کی لک نہیں آئے گی۔ مجھے سفید دیواریں بھی ناپسند ہیں۔ سفید دیواروں کو سجانا بہت بورنگ کام ہے۔ جیسے ہی دیوار کسی رنگ کا لباس اوڑھتی ہے، اس پہ ایک ساتھ 3 پینٹنگ بھی لگا دو تو وہ سج جاتی ہے، لیکن سفید چٹی دیوار کو آپ جتنا کھلا دیں وہ ویسے ہی بورنگ رہتی ہے۔
اس لیے اگر گھر چھوٹا ہے تو بھی دیواروں پہ کوئی ٹنٹڈ پینٹ استعمال کریں۔ دیواروں کو ہمیشہ ٹنٹڈ ہونا چاہیے، البتہ چھت کو سفید چھوڑ دیں، چھت سفید ہی اچھی لگتی ہے۔ پینٹ تھوڑا سا انویسٹ کر لیا کریں تاکہ ہر سال پینٹ نہ کرنا پڑے، اور اچھی کمپنی کا پینٹ لیا کریں۔ پینٹ میں اسپاٹ فری منتخب کریں، اس پہ پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا، لیکن میٹ فنشنگ کے ساتھ یہ گلوس فنش والی چیزیں بالکل اچھی نہیں لگتی اصل زندگی میں۔ سو پینٹ ایسا لیں جو بعد میں کسی داغ دھبے سے آرام سے گیلے کپڑے سے رگڑنے پر صاف ہو جائے اور اس میں چمک نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنے گھر کی لک ایلیگنٹ چاہیے تو آپ نے گلوس فنش والے پینٹ کہیں استعمال نہیں کرنے، وہ نہ دیواروں میں نہ دروازوں پہ۔ اب میں آپ کو اپنے رنگوں کے انتخابات کے بارے میں بتاتی ہوں۔ میں نے جب بھی کوئی کمرہ نئی سرے سے سجانا شروع کیا، ماشاءاللہ سے پینٹ میں نے پہلی دفعہ ہمیشہ غلط چنا۔ یہ میرا ریکارڈ ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ جب میں نے پینٹ کرنا شروع کیا تو کچن کی لکڑی کی کھڑکی سے آغاز کیا۔ وہ آف وائٹ تھی۔ میں اس کے لیے ٹن والا پینٹ لے آئی۔ مجھے ڈارک کلر کرنا تھا اور وہ پینٹ تھا رسٹ کلر کا۔ جی، میں نے اپنے ہوش و حواس میں اس کھڑکی پہ رسٹ کلر کا پینٹ کر دیا۔ جب پینٹ ہو گیا تو میں نے خود کو بہت تسلی دی کہ اچھا ہو گیا ہے حنین، اچھا لگ رہا ہے۔ یوں کچن سجاؤ گی تو اور بھی اچھا لگے گا۔ لیکن 24 گھنٹے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ یہ ایک بھیانک غلطی تھی۔ اس غلطی سے میں نے یہ سیکھا کہ پینٹ کا رنگ اگر غلط ہو جائے تو خود کو تسلیاں نہیں دینی کہ خیر ہے، یہ وہ نہیں۔ اسی وقت رنگ تبدیل کریں، کچھ پیسے ضائع ہوں گے لیکن آپ کا گھر بچ جائے گا۔ میں فوراً بازار گئی اور ایک بریلینٹ وائٹ کا ڈبہ لے کر آئی اور کھڑکی کو بریلینٹ وائٹ کیا۔ پھر چین آیا۔ وہ چیز پہلی نظر میں اچھی نہیں لگی، وہ اچھی تھی ہی نہیں۔ جو پہلی نظر میں اچھی لگے بس وہی اچھی ہے۔ آپ اپنے گھر کو کیوں سجا رہی ہیں؟ تاکہ آپ کی آنکھ اور دل کو راحت پہنچے۔ اس لیے اگر کہیں پینٹ میں غلطی ہو جائے تو اسے فوراً درست کروائیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں سب کہہ رہے ہیں کہ یہ پینٹ اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو بہتر بنائیں یا بدل دیں۔ جیسے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک کمرے کی ایک دیوار کو ڈارک گرے اور ایک کو لائٹ گرے کروایا۔ جب پینٹ ہوا تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ڈارک گرے تو اعلیٰ لگ رہا تھا، مگر لائٹ گرے اتنا لائٹ نہیں تھا جتنا سیمپل کارڈ پر لگا تھا۔ وہ عجیب بھیانک سا لگ رہا تھا۔ میں اس رنگ سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ فوراً اس کو ایش وائٹ پینٹ کروا دیا۔ اس کے بعد بھی مجھے سکون نہ ملا کیونکہ ڈارک گرے کے ساتھ ایش وائٹ بالکل سفید لگ رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس میں ہلکا سا بھی سرمئی پن ہے۔ جب میں تیسری دفعہ اس رنگ کو بدل نہیں سکتی تھی، ورنہ امی کی منقولہ اور بھائی کی غیر منقولہ جائیداد سے آگ ہونے کا خطرہ تھا، مگر وہ سفید دیوار دیکھ دیکھ کے میرا دل ہولتا تھا۔ مجھے سفید دیواریں نہیں پسند، بتایا تھا نا۔ اس دیوار میں الماریاں، دروازے بھی سفید تھے اور پینٹ بھی سفید۔ ایک بالکل سفید دیوار میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس کو ڈیکوریٹ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے کر لیا۔ میں نے اس پہ فریم والی سفید اور سبز پینٹنگ لگائیں اور سیاہ شیلف لگا کے اس میں سبز پیٹرن والے پیارے سے باکسز رکھے۔ یوں سبز اور سیاہ کا چھڑکاؤ نے اس دیوار کو اٹھا دیا۔ اس کے بعد ثابت ہوا کہ سفید دیواروں کو سجانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن میری سفید دیواروں سے کوفت کچھ کم بھی ہو گئی ہے۔ اس لیے دیوار کا رنگ آپ کی اپنی چوائس ہے، جو اچھا لگتا ہے کر لیں، لیکن اس کمرے کو
لیکن اس کو کمرے کے حساب سے بیلنس ضرور کرنا ہے۔ ایکسنٹ وال بہت اچھی لگتی ہے اگر اس کا رنگ مناسب ہو، بہت شوق نہ ہو۔ ایکسنٹ وال اس دیوار کو کہتے ہیں جس کا رنگ باقی دیواروں سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ وہ دیوار ہوگی جو کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے نظر آئے۔ اگر یہ خالی ہے، یعنی اس میں الماریاں، دروازے یا شیلف نہیں بنے ہوئے، تو اور بھی اچھا ہے۔ یوں سجاوٹ آسان ہو جاتی ہے۔ اگر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دینے والی دیوار پر الماریوں یا دروازوں کی بھرمار ہے تو آپ اس کو بے شک ایکسنٹ وال نہ بنائیں، بلکہ اس دیوار کو بنائیں، اس کی طرف باقی فرنیچر کا منہ موڑ دیں تاکہ جب آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں تو وہ دیوار نظر آتی رہے۔ بعض لوگ دو مخالف دیواروں کو بھی ایکسنٹ کرواتے ہیں، وہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن آپ دو متصل دیواروں کو گہرے رنگ میں اور باقی دو متصل دیواروں کو ہلکے رنگ میں بھی پینٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک کمرے میں ایسا ہی کیا ہے۔ میرا پینٹر اس بات پہ حیران ہوا کہ لوگ تو آمنے سامنے کی دیواروں کا رنگ ڈارک رکھواتے ہیں، تو ساتھ جڑی دیواروں کا نہیں۔ اس پینٹر نے مجھے کہا کہ باجی ایسے نہ کروائیں کیونکہ لوگ ایسے نہیں کرواتے۔ میں نے اسے بہت پیار سے کہا، بھائی پینٹ کرو، فلسفہ نہ جاڑو، اور میرا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ سو آپ کوئی سی دو یا ایک دیوار ایکسنٹ کر لیں، مگر ایکسنٹ میں خیال یہ رکھنا ہے کہ جو دو کلرز آپ استعمال کر رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق ہونا چاہیے، یا محبت کا یا نفرت کا، لیکن دونوں کی ذات پات الگ نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کا تعلق ان رنگوں کے درمیان ہوتا ہے جو ایک ہی رنگ کے ہلکے اور گہرے شیڈز ہوتے ہیں، جیسے لائٹ گرے اور ڈارک گرے، ڈارک گرین اور پیرنٹ گرین۔ نفرت کا رنگ ان رنگوں کے درمیان ہوتا ہے جو کلر ویل پہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، جیسے پیلا اور جامنی۔ ایک کا کنٹراسٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کلر ویل نہیں دیکھا تو گوگل پہ اسے ڈھونڈیں اور اس میں رنگوں کی ترتیب دیکھیں۔ پیلا اور جامنی آمنے سامنے ہیں، گرین اور پنک، ریڈ اور گرین۔ جو رنگ آمنے سامنے ہیں، یہ کنٹراسٹ آپ نے بنانے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ آپ نے یا تو ایک ہی رنگ کے ہلکے شیڈ میں 3 دیواریں کر کے اسی کے گہرے شیڈ میں ایک دیوار رنگ کرنی ہے، یا آپ نے کلر ویل سے مخالف رنگ اٹھانے ہیں، لیکن رنگوں کی ذات پات ایک ہونی چاہیے۔ وارم کے ساتھ وارم، کول کے ساتھ کول۔ نیلے کے ساتھ آپ نے پیلے کا کنٹراسٹ نہیں بنانا، گرے کے ساتھ اورنج نہیں کرنا دیوار پہ۔ گرے ٹھنڈا رنگ ہے اور اورنج گرم ہے۔ آپ نے اپنے کمرے کو بیلنس رکھنا ہے۔ ایک دیوار براؤن کریں تو باقی تینوں بیج یا سینڈ کا کوئی شیڈ کر دیں۔ براؤن، بیج، یہ سب وارم کلرز ہیں۔ پینٹ کلر منتخب کرتے وقت میری طرح جذبات کی بجائے عقل اور صبر سے کام لیں۔ آپ نے جو کلر رنگ کرنا ہے، پہلے اس کا سب سے چھوٹا ڈبہ خریدیں۔ اسے ایک کوورٹ کہتے ہیں، 300-400 کا آ جاتا ہے۔ اس کو کھولیں اور ایک فٹ جتنا پینٹ اس دیوار پہ کر دیں جس کو پینٹ کرنا ہے۔ پھر 2-3 دن ٹھہر جائیں، دن رات اس کو دیکھیں، ہر روشنی میں اس کو دیکھیں، دن کی روشنی میں کیسا لگتا ہے، رات کو لیمپس کی روشنی میں کیسا لگتا ہے۔ پینٹ کے رنگ کے ساتھ آپ نے اگلے کئی سال گزارنے ہیں، یہی آپ کو ہر روز خاموشی سے اپنے کام کرتے دیکھے گا، یہی آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس کو آپ نے اتنی جلدی نہیں منتخب کر لینا۔ پھر جو اچھا لگے وہی ساری دیوار پہ کروائیں۔ اگر اچھا نہ لگے تو یہ 300 کا ڈبہ ضائع نہیں ہوا۔ بے فکر رہیں، کم از کم آپ 3000 کا پینٹ خرید کے کروا لینے کے نقصان سے تو بچ گئے نا۔ اچھا، آپ کیسے فیصلہ کریں گے پینٹ کا رنگ کول رکھنا ہے یا وارم؟ اس کا طریقہ ہے، واپس اپنے خمیر کی طرف جانا ہے، یعنی اپنی مٹی کی طرف، اپنی جڑوں کی طرف۔ سمجھا کرو نا، یعنی فرش کے رنگ کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ گرے ماربل ہے یا سیاہ ماربل ہے تو کول رنگ اچھا لگے گا۔
اگر گہری لکڑی یا خاکی ماربل ہے تو وارم رنگ، اگر سفید ہے تو میدان کھلا ہے، بہت گہرا لکڑی کا فلور بھی میدان کھول دیتا ہے، کچھ بھی استعمال کرو اچھا ہی لگے گا۔ دوسری چیز فرنیچر کو دیکھنا ہے اور پردوں کو، اگر پردے نئے بنوانے ہیں تو پھر ان کی خیر ہے، لیکن پینٹ کا رنگ فرنیچر سے میچ ہونا چاہیے، یا فرنیچر پہ بعد میں روغن پالش کروا کے اس کو کمرے کی تھیم کے تابع کر دینا چاہیے۔ بس آپ نے تھیم سے نہیں ہٹنا، وارم یا کول تھیم اس کا تعین کرنا ہے۔ اس کے تعین کا ایک اور طریقہ کمرے کا استعمال ہے۔ ڈرائنگ روم کول ہوتا ہے، باتھ روم کول ہوتا ہے، ڈرائنگ روم، لیونگ روم اور کچن عموماً وارم ہوتے ہیں۔ بیڈ روم کول اور وارم دونوں بنائے جا سکتے ہیں۔ خیر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، جو دیکھنے میں اچھا لگے وہی کریں۔ اب آپ نے پینٹ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو سب سے پہلے پینٹ خریدنے جائیں۔ ویسے ہم میں سے اکثر لوگوں نے پینٹ کسی نہ کسی عمر میں کیا ہوتا ہے، کبھی امی نے ہم سے دروازے پینٹ کروائے تو کبھی ہمارے ہاتھ میں برش دے کر گملوں پہ ہاتھ صاف کرنے کو کہا۔ لیکن پینٹ کرنا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے سب سے بڑا ٹیچر گوگل ہے۔ آپ آن لائن کچھ اور سیکھ سکیں یا نہیں، لیکن ہوم ڈیکور اور پینٹ آپ آن لائن سیکھ سکتے ہیں۔ میں عموماً خود پینٹ کرتی ہوں، لیکن ہمارے ڈرائنگ روم کی چھت بہت اونچی تھی، اتنی اونچی کہ کیسے بتاؤں۔ یوں تصور کریں کہ 4 حنین ایک دوسرے کے کندھوں پہ کھڑی ہوں تو سب سے اوپر والی حنین کا سر چھت سے ٹکرائے، اتنی اونچی۔ اچھا اب تصور مت کرنے لگ جانا، مثال دی تھی بس۔ تو میں اسے خود پینٹ نہیں کر سکتی اور پینٹرز کو بلایا۔ اگر دیواریں اونچی ہیں تو خود ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے شک اپنی ہیرو خود ہیں، لیکن اونچی دیواروں کو پینٹ کرتے وقت نہیں۔ آپ نے صرف دیوار کو تب پینٹ کرنا ہے جب وہ اتنی ہو کہ آپ ایک درمیانے سائز کی سیڑھی رکھ کے اس پر چڑھیں تو آپ کا ہاتھ چھت تک جائے۔ اگر نہ بھی جائے تو اور ساری دیوار کو ایک ہی رنگ میں پینٹ کرنا ہے تو آپ برش رولر کے ساتھ ایک ڈنڈا لگا کر اوپر تک پینٹ کر سکتی ہیں، لیکن ایکسنٹ وال کی صورت میں ایسا نہ کریں کیونکہ دیوار کی کریز بنانی ہوتی ہے جو آپ سے نہیں بنے گی۔ میں نے خیر بنائی ہوئی ہے، اگر کوئی دستیاب نہ ہو تو آپ خود بھی بنا سکتی ہیں، لیکن بہت زیادہ سیڑھیوں پہ اونچے چڑھنے والے کام میں نہیں کرتی کیونکہ صحت سب سے قیمتی چیز ہے۔ جب میں پہلی دفعہ پینٹ خریدنے گئی تو اس نے سب سے پہلے گوگل بھائی نے مجھے پینٹ کے بارے میں اتنا سمجھا بجھا دیا تھا کہ ٹھہریں میں پہلے ہنس لوں کیونکہ مجھے اس دکاندار کے تاثر یاد بھی آئے ہیں۔ پشاور مور کی پینٹ مارکیٹ اسلام آباد میں کافی معتبر پینٹ مارکیٹ تصور کی جاتی ہے۔ میں اس کی ایک شاپ میں چلی آئی، گرمیوں کی دوپہر تھی اور میں اکیڈمک سے وقت نکال کے ادھر آئی تھی۔ اتنی دوپہر میں ایک لڑکی کو اندر آتے دیکھ کے سیلز مین تعجب سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سوچا ہوگی کوئی بیچاری راستہ پوچھتی ہوگی، لیکن بیچاری جب اس کے سامنے سٹول پہ آ کے بیٹھی طائرانہ نظریں ادھر ادھر گھمائیں اور پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی کہ مجھے پینٹ چاہیے تو سیلز مین تذبذب سے واپس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے سادگی سے بتایا کہ یہاں دیواروں والا پینٹ ملتا ہے، واٹر کلر جو کلرنگ بکس میں ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ملتا۔ دل تو کیا اپنی انگلیاں سے اس کے چہرے پہ ایک نشان بنا دوں، لیکن خیر جی مجھے انٹیریئر وال پینٹ ہی چاہیے، لیٹس بیس ہونا چاہیے، میٹ فنش کے ساتھ ہو، اسپاٹ فری ہو، گلوز فنیشنگ میں بالکل نہ ہو، اس کمپنی کا دینا جس کا پینٹ آرڈر لیس ہوتا ہے، اس کی اسمیل نہیں ہوتی۔ کارڈ سیمپل دکھا دیں تاکہ میں پینٹ منتخب کر لوں۔ اس کے تاثرات دیکھ کے میں نے مزید سنجیدگی سے کہا، اس کے علاوہ مجھے 120 گریڈ کا سٹینڈ پیپر چاہیے، رولر بکٹ اور فوم رولر بھی چاہیے۔ اس نے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکائیں پھر بولا، پلاسٹر آف پیرس بھی چاہیے۔
میں پلسٹر استعمال نہیں کرتی. مجھے اچھی کوالٹی کی وال پٹی دیں, 1 کوارٹر کافی ہوگی. اس بندے کے چہرے کے تاثرات یاد کر کے آج بھی ہنسی آتی ہے. اس نے سر ہلایا, پھر باری باری مجھے چیزیں دکھانے لگا. آخر میں پوچھا, آپ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ اپنی حیرت چھپا نہیں پا رہا تھا. میں ہلکا سا مسکرائی اور بولی, یہیں ساتھ سے. بیچارہ بہت امپریس ہوا تھا. اب اس کو یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ چڑیا گھر سے آئی ہوں, اور 2 دن پہلے. مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ لیکٹس بیس پینٹ پانی میں گھلنے والے پینٹ کو کہتے ہیں, مگر گوگل بھائی زندہ باد. پینٹ کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے میں نے گوگل کر کے جو بھی ٹیوٹوریل پڑھے, ان سے مجھے تھوڑی بہت کوفت ضرور ہوئی تھی. عموماً یہ ٹیوٹوریل گوروں کے لکھے ہوئے تھے, اور جیسے جیسے میں نے ان کو پڑھا مجھے ایک چیز سے بہت چڑ ہوئی کہ بھائی گورا ہر چیز کو پیچیدہ بنا دیتا ہے. یعنی دیوار پہ پینٹ کرنا کسے نہیں آتا, برش بالٹی میں ڈبو کے اوپر سے نیچے اسٹروکس لگانے ہیں بس. مگر گوروں کے بلاکس بہت سی پیچیدگیوں سے بڑے ہوتے ہیں. پہلے ایسا لباس پہنو, پھر دیوار میں موجود ہر وہ شے جسے پینٹ نہیں کرنا, جیسے دیوار, دروازے وغیرہ, ان کو چاروں طرف سے ٹیپ سے کور کرو. اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ فرش پر پلاسٹک شیٹ بچھاؤ اور اس کے کونے چاروں طرف سے ٹیپ کرو. اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ آنکھوں پہ شفاف چشمے چڑھاؤ, اتنے نازک تھوڑی ہیں ہم. بالوں کو پورا کور کرو, فرنیچر کو یا نکال دو یا پورا پلاسٹک سے ڈھک دو. توبہ, پینٹ نہ ہو گیا ناسا کا خلائی تجربہ ہو گیا. اتنے جوخم کون کرے, سیدھا پینٹ کرو پانی سے اور شروع ہو جاؤ. پتلا کرو اور پانی سے شروع ہو جاؤ. میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے اپنے پینٹ کے عمل کو پیچیدہ نہیں بنانا, بلکہ سادہ طریقے سے پینٹ کرنا ہے. دروازے کی طرف کو ٹیپ سے کور کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی, بھائی میں بچی تھوڑی ہوں, میں کیوں پینٹ کراؤں گی, احتیاط سے کروں گی. جب پہلی دفعہ میں نے اس کھڑکی سے پینٹ شروع کیا, وہ جس کو میں نے رسٹ کلر میں پینٹ کر دیا تھا, یاد ہے, تو میں نے لان کا کرتا پہن رکھا تھا. میں نے دستانے بھی نہیں پہنے تھے اور آئل بیسڈ پینٹ تھا. اس دن کے اختتام تک مجھے سمجھ آ گئی کہ گورا بالکل ٹھیک کہتا ہے, کیونکہ پینٹ گرتا ہے اور ہر جگہ گرتا ہے. دیوار کو سینڈ کرنے سے بالوں میں دھول پہنچتی ہے, آنکھوں میں کچھ جا سکتا ہے. کچن کی کھڑکی پہ پینٹ کیا تو نیچے شیلف وغیرہ اور فرش پہ ہر جگہ قطرے گرنے لگے. ہر ایک چیز کو خوبصورت بناتے پورا کمرہ داغدار کر دیا میں نے, اور اوپر سے وہ داغ اترتے ہی نہیں تھے. آئل بیسڈ پینٹ میں نے مٹی کے تیل سے رگڑ کے فرش سے تو اتار لیا, لیکن میرا لان کا کرتا تباہ ہو گیا. پینٹ کے داغ جتنے ٹوٹکے کر لو نہیں جاتے. اس لیے دوبارہ پینٹ کرنے کے قبل میں نے انسانوں کی طرح سارے بلاکس دوبارہ کھولے اور گوروں کی ساری نصیحتوں پر ویسے ہی عمل کیا جیسے انہوں نے کہا تھا. وہ نصیحتیں میں نے آپ کو بھی کیے دیتی ہوں. پینٹ وہ چیز ہے جس کو کرنے سے پہلے کیے جانے والی تیاری میں اگر تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے تو اس کا اثر تا قیامت نظر آتا ہے. آپ نے اسی پینٹ ہوئی دیوار کے ساتھ اگلے کئی برس رہنا ہے, اس لیے سستی چھوڑ کے آپ نے بہت احتیاط سے ایک سٹیپ کو پورا کرنا ہے. میرے جیسے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ بس جلدی سب اچھا ہو جائے, ایک ہی دن میں سب پینٹ ہو جائے, لیکن پینٹ اور ڈیکور وقت لیتا ہے. یہ ایک دن یا ایک ہفتے میں مکمل نہیں ہوتا. آپ کا اس سے دل ہی نہیں بھرتا, جتنا کر لو اس کنویں کا منہ کھلا ہی رہتا ہے, کچھ نہ کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے. اینڈ اٹس اوکے. آپ نے 1 ہفتے کی بجائے 2 ہفتے لگانے ہیں پینٹ پہ. بے شک 1 دن کی جگہ 2 دن لگ جائیں, لیکن کام خوبصورت ہونا چاہیے. آپ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کمرہ سجا رہے ہیں,
آپ اس کام کو اوپر سے نہیں کرنا، ورنہ پینٹرز کو بلوا لیں۔ اگر خود کرنا ہے تو پروفیشنل کے لیول پر جا کے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جس دیوار کو آپ نے رنگ کرنا ہے اس کو صاف کریں۔ بہت سی لڑکیاں اس بات سے واقف نہیں ہوتی کہ دیواروں پہ بھی جھاڑو مارے جاتے ہیں۔ ہاں جی، بالکل مارے جاتے ہیں۔ پھول جھاڑو لے کر کسی اونچی چیز پہ کھڑے ہو کے پوری دیوار پہ جھاڑو پھیریں، آپ کو گرد نیچے گرتی ہوئی محسوس ہوگی۔ کمرے کا فرنیچر اگر نکال سکتی ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو اس کو سر سے پیر تک پلاسٹک شیٹ یا موٹے کپڑے میں لپیٹ دیں۔ اس کو دیوار سے پرے کھسکا کے کمرے کے درمیان تک لے جائیں، پھر فرش پہ ایک پلاسٹک شیٹ بچھائیں اور اس کو چاروں کونوں سے ٹائلوں کی آخری پٹی تک ٹیپ سے لگا دیں۔ ٹائل کی آخری پٹی عموماً دیواروں کی بنیاد پہ لگتی ہے۔ اس پٹی کو آپ نے پینٹ کرتے وقت ہمیشہ کور کرنا ہے اور پینٹ کرنے کے فوراً بعد کور اتار کے اسے صاف کرنا ہے، کیونکہ پینٹ سیپ کر کے نیچے جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بڑی سی پلاسٹک شیٹ نہیں ہے تو بہت سے اخباروں کو ٹیپ سے جوڑ کر ایک لمبی شیٹ بنائیں اور جہاں پینٹ کریں اس کو کھسکا کے وہاں لے جائیں۔ اس سے بہت سارے میس سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے بالوں کو آپ نے کور رکھنا ہے، 1 انچ بال بھی نظر نہ آئے۔ بال اس کام میں بہت خراب ہوتے ہیں۔ دستانے پہنیں، آنکھوں پہ حفاظتی اینک چڑھائیں اور ایک ماسک ضرور ساتھ رکھیں۔ پینٹ کے فیوم جو نکلتے ہیں وہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ پینٹ کرتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ برش پہ بہت زیادہ پینٹ نہ لگائیں اور ہر دفعہ برش کو پینٹ کی بالٹی سے نکال کے اسی کے سائڈ پہ پہلے ٹیپ کیا جائے تاکہ زائد پینٹ بہہ جائے اور پھر اسے دیوار پہ لگائیں۔ پینٹ کرنا بہت مزیدار اور تسکین امیز کام ہے۔ ایک گندی میلی دیوار پہ آہستہ آہستہ رنگ بھرتے جاؤ اور صاف ستھری اور خوبصورت ہو جائے۔ مجھے پینٹ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور میرے گھر والوں کو میرے پینٹنگ کے حلیے کا مذاق اڑانے میں مزہ آتا ہے۔ پینٹ کرتے وقت کمرے میں روشنی کے تمام منبع بھی چیک کرنے چاہیے۔ روشنی کہاں سے پڑتی ہے اور جو رنگ ہم کر رہے ہیں وہ اس کو اٹھائے گی یا مزید مدھم کر دے گی۔ اگر روشنی رنگ کے مطابق نہ ہو تو آپ نے رنگ نہیں بدلنا، آپ نے روشنی کو فکس کرنا ہے، اس کی جگہ بدلنی ہے یا مختلف طرح کا بلب استعمال کرنا ہے۔ پینٹ کے بعد باری آتی ہے سجاوٹ کی۔ سجاوٹ کے چند حلیے ہیں۔ آپ نے کمرے میں پرسنٹیج کے لحاظ سے رنگ بھرنے ہیں۔ کمرے کو 3 کلر تھیم میں ڈیکور کریں تو ٹھیک رہتا ہے۔ ایک رنگ 70% تک ہو جیسے دیواروں اور فرش کا رنگ، دوسرا رنگ 25% ہو جیسے پردوں اور صوفے کا رنگ، اور تیسرا رنگ جو کوئی کنٹراسٹ رنگ ہو اس کو صرف 5% ہونا چاہیے جیسے گرے یا وائٹ۔ کمرے میں گہرے رنگوں کا چھڑکاؤ کر دیں۔ اس تیسرے رنگ کو ایکسنٹ کلر کہا جاتا ہے۔ یہ پورے کمرے میں 3 بڑی اور 3 چھوٹی چیزوں سے زیادہ نہیں استعمال کرنا۔ شیلف سجاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مختلف طرح کے آئٹمز ایک ساتھ رکھنے ہیں۔ اس کا قد برابر نہیں ہونا چاہیے۔ آتش دان کے شیلف یا بک شیلف کو آپ فریمز، کتابوں، کینڈلز یا ڈیکور آئٹم سے سجاتے ہیں۔ اس کے قد برابر بالکل نہیں ہونے چاہیے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہ ہو۔ اگر برابر رکھنا ہے تو سب برابر ہو، اگر نہیں تو سب کا قد مختلف ہو۔ اگر صرف 2 چیزیں جیسے 2 گلدان برابر ہیں تو ایک کو ویسے ہی رکھ دیں اور دوسرے کو رکھنے سے پہلے اس کے نیچے 2 پیاری سی کتابیں رکھ دیں، یوں اس کا قد اونچا ہو جائے گا۔ اس طرح آپ چھوٹی چیزوں کو ہائٹ دے سکتے ہیں۔ میری کتاب ڈیکور کتاب نہیں ہے، اس لیے میں اس باب میں اس سے زیادہ ڈیکور کی باتیں نہیں کروں گی۔ ڈیکور کی سینس پیدا کرنے
کے لیے بہت سے بلاگز اور ویڈیوز دیکھنا ضروری ہیں، یہ کتابوں سے نہیں سمجھ آتی، لیکن میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو ڈیکور کر لینے کے بعد آپ کو لازمی کرنا ہے، وہ ہے سمجھوتا۔ اپنے کمرے کو ری ماڈل کر لینے کے بعد بھی آپ کی دیواریں بہت سی کمی رہ جاتی ہیں، یہ کسی دوسرے کو نہیں نظر آتی، صرف آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ نے جو خاکہ ذہن میں سوچ رکھا ہے، پینٹ اور ڈیکور کے بعد وہ کمرہ ویسا نہیں لگے گا، ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی، آپ کی لک مکمل نہیں ہوگی، اور یہ مرحلہ بہت فرسٹریشن سے بھرا ہوتا ہے۔ آپ گھنٹوں اس دیوار کے سامنے بیٹھ کے سوچیں گی اس میں کمی ہے، یہ رنگ بالکل سفید نہیں ہے، اس میں نلاہٹ ہے، فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے تھی، کونے سے برش اسٹروک کا نشان نظر آ رہا ہے، اس کونے سے پینڈل پہ پینٹ لگ گیا ہے۔ جب انسان ڈیکوریشن کو سر پہ کسی جنون کی طرح سوار کر لے تو اسے کسی پل چین نہیں آتا، یہ ایک ایسے کنویں کی طرح بن جاتی ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ سارے زمانے کے ڈیکور پیسز اٹھا کے بھی اس میں لا کے سجا دیں، تب بھی آپ کی تشفی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ایسا موقع اس سفر میں ضرور آئے گا، آپ کا دماغ ایک کے بعد ایک نیا آئیڈیا سوچے گا کہ کس طرح اس کمرے کو مزید بہتر بناؤں۔ ایسے موقع پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، ریلیکس، اسٹاپ اینڈ ریلیکس، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب کمرے کی ایک اچھی لک آ جائے اور لوگ تعریف کر رہے ہوں تو بس کر دیں، مزید چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین حسن سادگی میں ہوتا ہے، سادگی سے کمرہ سجائیں، کمرہ بہت خوبصورت لگے گا۔ اور بھرے ہوئے کمرے طبیعت میں ویسے بھی گراں گزرتے ہیں، اور اس چیز کو سر پہ جنون کی طرح سوار نہ کریں، اس کو ریلیکس ہو کے ڈیل کریں، ایک حد کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ کوئی بھی چیز کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ یہ سوچیں کہ اس گھر کو کس حالت میں نے سجانا سنوارنا شروع کیا تھا اور اب اس کی حالت کیا ہو گئی ہے، پھر بس کر دیں اور جو ہے اس کو مینٹین کریں، اس کی صفائی، اور اس کو اسی اچھی حالت میں رکھنے پر فوکس کریں، اور بس۔ قناعت انسان کو غنی کرتی ہے، گندے میلے گھر پہ قناعت نہیں کرنی، اسے سجانا سنوارنا ہے اور پھر ایک اچھی شکل دینے کے بعد قناعت کر لینی ہے، بس۔ یہ تھا باب نمبر 10 نمرہ احمد کی کتاب ہوم گرل کا۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔